السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کا دوسرا لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کتاب کے 4 ابواب کے متعلق جانا، پیپر پیٹرن کے متعلق جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد اور عقیدہ کا معنی مفہوم، اس کی اہمیت، مثال اور اسلام کے 5 بنیادی عقائد اور اس پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی۔ آج ہم اسلام کے بنیادی جو 5 عقائد ہیں ان میں سے پہلا عقیدہ توحید جو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید کو ایمان باللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بطور لانگ کویسچن بھی پیپر میں کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ شارٹ کویسچن MCQs تو بہت مرتبہ گوجرانوالہ بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں اس حصے میں سے۔ توحید کا مادہ اور روٹ واو ہے دال یعنی واحد ہے، جس کا معنی ہے اکیلا، یکتا اور تنہا۔ یکتا فارسی زبان کا لفظ ہے، اکیلے کے لیے اور تنہا کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو توحید کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، اکیلا سمجھنا۔ عزیز طلباء، اکثر الفاظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ان کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک ان کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اور پھر اصطلاحی معنی میں شرعی، فقہی اور اصولی معنی ہوتے ہیں۔ ہماری اسلامیات میں اکثر لغوی معنی کے ساتھ ساتھ مفہوم یا اس کا شرعی معنی بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے لفظ عقیدہ کا لغوی معنی جانا کہ لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی اور باندھی ہوئی چیز، جبکہ اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہم نے جانا کہ پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح توحید کا لغوی معنی تو ہے اکیلا، یکتا اور تنہا، ایک ماننا اور یکتا جاننا، جبکہ اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات کی مالک و خالق ہستی یعنی اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا اور ایک تصور کرنا۔ عزیز طلباء، عقیدہ توحید انسانی زندگی اور تاریخ کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ جو ہی انسانی زندگی شروع ہوئی تو اسی عقیدے کی بنیاد پر پہلے انسان نے اللہ کی عبادت کی۔ طلباء کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے پر یعنی توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کا اللہ کے ایک ہونے پر پختہ ایمان اور یقین تھا، اور اسی عقیدے کی انہوں نے ہمیشہ تبلیغ کی ہے، اسی کا پرچار کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی طریقہ سکھایا، یہی عقیدہ سکھایا، یہی طرز زندگی سکھایا، اور سکھایا کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت، پوجا اور پرستش نہ کی جائے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت عزیز طلباء یہاں اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر، رسول و انبیاء مبعوث فرمائے، تمام نے اپنی اپنی امتوں کو یہ سبق دیا کہ ہم سب انسان اور تمام مخلوقات اللہ کی تخلیق ہیں، اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ
عالم کا یعنی دنیا کی تاریخ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے، سب نے یہی درس دیا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس اکیلے نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ عزیز طلباء، عقیدہ توحید کا معنی مفہوم جاننے کے بعد یہ یاد رکھیے کہ عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی عقیدہ توحید کی قسم ہے ذات میں توحید، دوسری قسم ہے صفات میں توحید، اور تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات میں توحید کو توحید فی الذات بھی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات پیپر بنانے والا طلباء کی ذہنی آزمائش کے لیے ذات میں یکتائی کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا کہ عزیز طلباء، یکتا لفظ یا یکتائی کا لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جو کہ اکیلے اور تنہا یعنی عقیدہ توحید کے مترادفات میں سے ہے۔ اس کا بھی وہی معنی ہے جو توحید کا معنی ہے، تو اس لیے پیپر بنانے والا بعض اوقات ذہنی آزمائش کے لیے ذات میں توحید یا توحید فی ذات کی بجائے ذات میں یکتائی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ ذات میں یکتائی سے کیا مراد ہے۔ تو ذات میں یکتائی یا توحید فی ذات یا ذات میں توحید یہ ایک ہی چیز ہے، بس الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ تو توحید کی بنیادی 3 اقسام ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید، اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی والد یا والدہ نہیں، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور رشتہ دار ہے۔ وہ حسب، نسب، رشتہ دار، والدین، اولاد، ان تمام چیزوں سے پاک، مبرہ اور بلند ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص میں، جو کہ قرآن کریم کی 112 نمبر سورت ہے، اس میں اسی توحید کی قسم کو یوں ثابت کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے ابھی قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ سنی، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ ہی کسی کی اولاد ہے، اور یہی ذات میں توحید ہے۔ توحید کی عزیز طلباء 3 اقسام ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید، اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ابھی ہم نے توحید کی ایک قسم ذات میں توحید کی وضاحت پڑھی ہے کہ ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اولاد، والدین، رشتہ دار، حسب نسب سے پاک اور مبرہ ذات ہے، اور اس کی دلیل ہم نے قرآن کریم کی سورہ اخلاص پڑھی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے:
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عزیز طلباء، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو جس طرح پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے میں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی، تو اسی طرح تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا تو فرض اور لازم ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ جبکہ بسم اللہ پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اس لیے جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ کا کوئی حصہ آپ پڑھیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا کریں۔ جب آپ لیکچر دے رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو پہلی آیت کریمہ کے ساتھ آپ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں تو اس لیکچر، اس بیٹھک، اس مجلس کے لیے وہ کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ جتنی ہی آیات کی انہیں تلاوت کریں، لیکن اگر ہر آیت کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درمیان میں بہرحال وقفہ آتا ہے۔ عزیز طلباء، ہم اپنے لیکچر کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں اور آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے پیپر میں کون کون سے سوالات آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اسلام کے بنیادی 5 عقائد میں سے سب سے پہلا بنیادی اور مرکزی عقیدہ توحید ہے، جسے ایمان باللہ یا اللہ پر ایمان کہا جاتا ہے۔ توحید کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ واو، ہے اور دال ہے۔ وحد کا معنی اکیلا، یکتا اور تنہا، جبکہ توحید کا معنی ہوا ایک ماننا، یکتا جاننا، ایک سمجھنا۔ توحید کا شرعی اصطلاحی معنی اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی یعنی اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ عقیدہ توحید انسانی تاریخ کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں اور وہ توحید پرست تھے۔ عزیز طلباء، توحید کے عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے کو توحید پرست اور موحد کہتے ہیں۔ موحد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے توحید کو ماننے والا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام موحد تھے، ہم بھی سب موحدین ہیں۔ موحد کی جمع موحدین آتی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے پیغمبر، توحید پرست تھے اور انہوں نے اپنی اولاد کو یہی عقیدہ سکھایا اور زندگی بھر اسی پر قائم رہے اور قائم رہنے کی نصیحت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پاک پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے، سب نے یہی درس دیا کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، سبھی اس کی عاجز بندے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ عزیز طلباء، پھر ہم نے پڑھا کہ عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ذات میں توحید، دوسری قسم ہے صفات میں توحید اور تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات میں توحید کو توحید فی ذات بھی کہا جاتا ہے اور ذات میں یکتائی بھی کہا جاتا ہے۔ توحید فی ذات یا ذات میں توحید یا ذات میں یکتائی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد، اکیلا اور یکتا ہے اپنی ذات مبارکہ میں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اولاد، والدین، رشتہ دار، حسب نسب سب سے پاک اور مبرہ ہے۔
اس کے ثبوت میں ہم نے سورۃ الاخلاص یعنی قرآن کریم کی 112 نمبر سورہ پڑھی۔ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں۔ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی 112 نمبر پر صورت آتی ہے۔ اس صورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت سے محبت رکھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی یا کوئی اور آیات بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا نبی اللہ فلاں محلے کا امام ہے، وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے اور ساتھ قرآن کریم کی کوئی اور آیات بھی پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم کی کوئی آیات پڑھنا وہ بھی کافی ہے یا پھر سورہ اخلاص پڑھنا بھی کافی ہے۔ وہ دوری قرات کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا یا نبی اللہ اس سورت سے مجھے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نماز سکھاتے وقت سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے ساتھ یہی سورت سکھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ سورہ توحید ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید کیونکہ اسلام کا بنیادی مرکزی اور پہلا عقیدہ ہے، اس لیے بچوں کو نماز سکھاتے وقت یہ سورت یاد کروائی جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید کو بالکل واضح کرنے والی سورت ہے، اس لیے اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مختصر ہے اور اس کو یاد کرنا آسان ہے۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہم نے پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تمام دلائل ذات میں توحید کے ہیں۔ عزیز طلباء، اب پیپر میں سوالات کون کون سے آتے ہیں اور کس طرز پر آتے ہیں؟ سب سے پہلا تو سوال آتا ہے کہ توحید اسلام کا کتنواں عقیدہ ہے؟ تو عقیدہ توحید اسلام کا پہلا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک اور سوال آتا ہے کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ سوال آتا ہے عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ عقیدہ توحید اسلام کا مرکزی عقیدہ ہے۔ اگر توحید پر ایمان نہ ہو تو باقی عقائد پر بھی ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ باقی تمام عقائد کی بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے۔ مثلا ہم آخرت پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ نے دن مقرر کیا حساب کتاب کے لیے۔ فرشتوں پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ کتابوں پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ نے نازل کی ہیں۔ رسولوں پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ بری اچھی تقدیر پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ نے وہ مقرر کی ہے۔ تو تمام اسلامی عقائد کی بنیاد توحید کے عقیدے پر ہے۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسلام کا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور باقی تمام عقائد کی بنیاد بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو عقیدہ توحید کا درس دیا اور سمجھایا کہ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، وہ کائنات کا خالق اور مالک اور عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح سوال آتا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ تو انسانی زندگی کا، انسانی تاریخ کا سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے پیغمبر تھے اور وہ توحید پرست تھے۔ سوال آتا ہے موحد کا کیا معنی ہے؟ موحد کا معنی ہے توحید پرست۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ عزیز طلباء، اسی طرح سوال آتا ہے کہ سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام بتائیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال آتا ہے انبیاء کرام نے سب سے پہلے لوگوں کو کس عقیدے کی دعوت دی؟ سب سے پہلے انبیاء کرام نے لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، کیونکہ عقیدہ توحید باقی تمام عقائد کا مرکز، محور اور بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ درست ہوگا تو باقی عقائد بھی درست ہوں گے، اور یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا تو باقی عقائد کی درستگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔
عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تو توحید کی 3 اقسام ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات میں توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، یکتا جاننا، اولاد، والدین، رشتہ دار، حسب نسب سے پاک سمجھنا، یہ ذات میں توحید ہے۔ اس کی دلیل سورہ اخلاص کی آیات بینات ہیں۔ عزیز طلباء، اسی طرح سوال آتا ہے کہ اللہ اولاد اور والدین سے پاک اور مبرہ ہے، یہ توحید کی کون سی قسم ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ توحید کی پہلی قسم یعنی ذات میں توحید ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح سوال آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد کیا ہے؟ 2016 میں یہ گجرانوالہ بورڈ میں پیپر سوال آ چکا ہے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد 5 ہے۔ پھر 2016 کے پیپر میں اور 14 کے پیپر میں سوال آ چکا ہے کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ پھر 2016 کے پیپر میں سوال آ چکا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا عقیدہ کون سا تھا؟ آخرت، ملائکہ، توحید، رسالت۔ تو عقیدہ توحید پہلا عقیدہ تھا۔ پھر 2016 میں سوال آ چکا ہے کہ عقیدہ توحید کو جامعیت کے ساتھ کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ اخلاص میں، قریش میں، کوثر میں، مائدہ میں۔ تو سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر 2015، 16، 14 میں سوال آ چکا ہے کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید، شرک، نبوت، نماز۔ تو توحید کا عقیدہ پہلا عقیدہ ہے۔ پھر سوال آ چکا ہے کہ عقیدے کی مثال کس چیز کے ساتھ دی گئی ہے؟ تو یہ ہم سابقہ لیکچر میں پڑھ چکے کہ عقیدے کی مثال قرآن کریم میں دی گئی ہے بیج کے ساتھ۔ تو یہاں آپشن ہے پودا، جڑ، بیج، پھل۔ تو بیج درست ہے، عقیدے کی مثال بیج کے ساتھ دی گئی ہے۔ اسی طرح سابقہ لیکچر میں سے سوال 2017 کے پیپر میں آیا کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے؟ احکام، ارکان، اعمال، عقائد۔ تو عقائد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سابقہ ہمارا لیکچر ہے اس میں سے سوال آ چکا ہے 2016 اور 17 کے پیپر میں کہ عقیدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ تو عقیدہ کا لغوی معنی گرہ لگائی ہوئی چیز اور باندھی ہوئی چیز، اور اصطلاحی معنی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ پھر سوال آ چکا ہے 2014 اور 16 کے پیپر میں کہ انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس چیز کی اصلاح سے کیا؟ تو انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ پھر سوال 2016 اور 14 کے پیپرز میں آ چکا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے 4 لکھیں۔ تو 5 بنیادی عقائد ان میں سے کوئی سے 4 لکھے جا سکتے ہیں۔ پھر سوال آ چکا ہے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تو 3 اقسام ہیں۔ 2 اقسام لکھیں تو کوئی سی 2 3 میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 2017، 15 اور 14 میں سوال آ چکا ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ تو توحید کا لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، جبکہ اصطلاحی مفہوم ہے ساری کائنات کی خالق مالک ہستی کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ 2016، 14 اور 17 میں یہ سوال آ چکا ہے کہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ تو لغوی معنی ہم الگ لکھیں گے اور اصطلاحی معنی الگ تحریر کریں گے۔ اسی طرح 2015 میں سوال آ چکا ہے کہ توحید کے بارے میں کوئی ایک آیت کریمہ تحریر کریں۔ تو ہم نے 3 آیات پڑھی، سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کی۔ تو ان میں سے کوئی ایک ہم لکھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پھر 2015 اور 14 میں یہ سوال آ چکا ہے کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ اس لیے عزیز طلباء اپنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ عزیز طلباء یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام لفظ ہے، اکرام نہیں ہے۔ بعض لوگ انبیاء اکرام لکھ دیتے ہیں، تو یہ لفظ انبیاء کرام ہے۔ سوال ہم پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس عقیدے کی اصلاح سے کیا؟ تو عقیدہ توحید کی اصلاح سے انبیاء کرام نے اپنے تبلیغ کے مشن کا آغاز کیا۔ تو یہ تو تھے سابقہ لیکچر میں سے سوالات اور آج کے لیکچر میں سے سوالات۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو کل سے انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ساتھ سننا شروع کریں گے۔
اس لیے تمام طلباء جو ہیں میں گروپ میں آپ کو سوال سینڈ کروں گا اور آپ پرسنل میں اس کا جواب تحریر کر کے اس کی تصویر کھینچ کے مجھے بھیجیں گے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے کہ تمام طلباء اور طالبات کو سوال نامہ، چاہے وہ MCQs ہوں، شارٹ کویسچن ہوں، وہ میں گروپ میں بھیجوں گا، اور آپ طلباء نے پیپر اور پینسل اپنے پاس رکھنی ہے۔ جو ہی آپ کو سوالات موصول ہو جائیں، ہفتے والے دن سے ہم یہ انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے، تو آپ نے ان سوالات کے جوابات فوراً 5 منٹ میں تحریر کرنے ہیں، اس کی تصویر کھینچنی ہے اور واٹس ایپ میں پرسنل میں مجھے وہ بھیج دینے ہیں، تاکہ ہر ایک طالب علم کی کارکردگی میرے سامنے آ جائے۔ اور یہ کوشش کریں کہ بغیر کسی کتاب سے دیکھے خود اپنے ذہن سے جواب جو ہے اس کا انتخاب کریں، اور خود اپنے ذہن سے شارٹ کویسچن کے جوابات تحریر کریں، کیونکہ اگر آپ نے اوپر سے دیکھ کے لکھنا ہے یا خدا نخواستہ نقل لگا کے لکھنا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، یاد کیا ہے، پہلے اس کو پڑھیں، سنیں، پھر یاد کریں، کتاب سے اچھے طریقے سے فائدہ حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے ذہن سے کام لیتے ہوئے جو سوال پوچھا جائے اس کا درست اپنے مطابق جواب دے کر پھر دیکھیں کہ آپ نے اس کو درست یاد کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ جواب اگر درست ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے، اور اگر جواب درست نہیں ہوگا تو درست جواب کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دوسرے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین و دنیا کی راحت نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کی تیاری بھی کیجئے اور جمعۃ المبارک کی نماز باجماعت ادا کریں۔ خواتین جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز کی جگہ پر ظہر کی نماز گھر میں ادا کریں۔ اگر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے خواتین کا تو وہاں پر جا کر پھر نماز جمعہ ادا کریں، وگرنہ گھر پر نماز ظہر۔ جبکہ مرد حضرات تمام طالبات، میل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تمام اچھے طریقے سے غسل کریں، لباس اچھا پہنیں، خوشبو سرما لگائیں، اور کوشش کر کے پہلی صف میں جا کے نماز جمعہ کی ادائیگی کریں۔ اللہ میری اور آپ کی نیکیاں اور صالح اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہماری لغزشوں اور گناہوں سے درگزر فرمائے۔ کثرت سے جمعۃ المبارک والے دن درود شریف پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، عصر سے لے کے مغرب تک کا سارا حصہ درود کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور غلامی اور اطاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ